بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تو ہم ویسے یہاں آئے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، اور میں اپنا جو پنجاب کا دورہ ہے آج میں کنکلوڈ بھی کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تنظیم کا، ہمارے ورکرز کا، ہمارے عہدیداروں کا شکر گزار ہوں کہ شکر الحمدللہ ہمارا پنجاب کا وزٹ بڑا اچھا رہا، کامیاب رہا، اور مجھے وہ موقع ملا کہ میں نہ صرف اپنے کارکن سے انٹریکٹ کروں مگر میڈیا سے انٹریکٹ کروں، سوسائٹی کے لوگوں سے یہاں انٹریکٹ کروں جب بھی ہم پنجاب آتے ہیں۔ ویسے مزہ بھی آ جاتا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے کافی سوالات ہوں گے، تو میں چاہوں گا کہ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو ایک ناصر سما ٹی وی سے جی، ناصر صاحب میرے چنیوٹ کے سر، سوری نیو ٹی وی سے تسی سوال تو کر لو۔ یہ شاہد صاحب ہمارے پریس کلب کے صدر ہیں جی۔ شاہد السلام علیکم شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آج کل جو ہے وہ کے پی کے میں گورنر راج کی بات گشت چل رہی ہے، تو کیا ایسا کوئی ڈسکشن ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جہاں تک خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی سوال ہے، ویسے تو اس پہ کوئی باقاعدہ ڈسکشنز پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے درمیان تو نہیں ہوئے ہیں۔ اب میرے خیال میں جس چیز کا آپ ذکر کر رہے ہوں اس کے وہ حالات جو بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جس sort of سمت پہ خاص طور پہ پختونخوا کی سیاست، مگر جو پی ٹی آئی کی سیاست جس طرف وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، وہ خود ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں جس سے وہ وفاقی حکومت کو مجبور کرے کہ وہ سخت اقدامات لے۔ ان سخت اقدامات میں ایک آپشن، آئینی آپشن ضرور گورنر راج موجود ہے، مگر اس پہ کوئی باقاعدہ ڈیسیژن یا ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ڈاکٹر مزمل جی، فیض حمید کو آج 14 سال کی سزا ہوئی، یہ جو ہونے جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو کس نظر سے پاکستان پیپلز پارٹی دیکھتی ہے؟ جی، یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے، اور جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے مختلف جرائم کے مطابق۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہے شاید مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں۔ میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اپنے وقت کے فرعون تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو خان صاحب خود ہے، جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہر کسی کو جیل بھیجنے کا نہ صرف دھمکی عملی طور پہ بھیج بھی جاتا تھا، اور وہ طاقت کا نشہ میں پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دیتا تھا کہ وہ اسی بھی نکال دے گا، وہ فلاں کر دے گا، وہ فلاں کر دے گا۔ انہوں نے یہ ہماری سیاست میں ایک بار پھر ایک بری روایت ڈالی تھی کہ نہ صرف کہ جو سیاسی حریف ہے، مگر ان سیاسی حریف، ان سیاسی مخالف کے جو گھر کے عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مریم شریف صاحبہ کو، فریال تاجپور صاحبہ کو جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس میں ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو اسی زندگی میں ان ایکشنز کا نہ صرف جواب دینا پڑا، بٹ اب وہی اسی قسم کی مشکلات آج بھگت رہے ہیں، اور وہ متفق عمل ہے کہ وہ آج خود جناب جیل میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب تھا، جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو، نہ کسی میڈیا ہاؤس کو، نہ کسی ہماری سوسائٹی میں اس نے اپنے عہد کے خلاف ورزی، اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور آج ہم وہ دن دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی اسی زندگی میں ان کی جرائم کا جواب دینا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے۔ اب ویسے تو مکمل ڈیٹیلز مجھے موقع نہیں ملا نہ دیکھنے کے لیے، نہ اس کا تفصیل پہ
पता करने के लिए। मेरा ख्याल में अब आगे उसके लिए भी अपील के और ऐसे फोरम्स मौजूद होंगे। अपने तौर पे तारीख़ी फ़ैसला है और मैं समझता हूँ कि सबको तौबा भी करना चाहिए और अपना ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला कभी आपको कोई मौका देता है, इख्तियार देता है, ज़िम्मेदारी देता है, तो उस ज़िम्मेदारी को आपको सही अंदाज में उस पर अमल दरामद करना चाहिए। सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, माजी में लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम पर भी इसी तरह के इल्ज़ामात थे कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। आप समझते हैं कि उनको भी इस तरह का उनका भी ट्रायल होना चाहिए? मेरे ख्याल में उनमें से एक के ख़िलाफ़ तो ट्रायल हुआ था और सज़ा एक्सेट्रा भी हुआ था, दूसरा के ख़िलाफ़ अभी तक नहीं हुआ। मैं किसी इंडिविजुअल के बारे में या किसी स्पेसिफिक केस के बारे में तबसरा नहीं करना चाहूँगा, मगर मैं समझता हूँ कि आज का फ़ैसला तारीख़ी है और वो ज़रूर ऐसे रास्ते खोलेंगे। एक तो एक वाज़ेह पैगाम भेजें कि जिस किस्म की मुदाखलत, जिस किस्म की गैर ज़िम्मेदाराना काम जनरल फैज़ साहब कर रहे थे, उम्मीद ये है इस फ़ैसले से, और अगर इस फ़ैसले से पे अमल दरामद होता है कि आगे जाके एक ऐसा पैगाम होगा कि इस किस्म के गलतियाँ मज़ीद ना किया जाए। सर एक छोटा सा एक मिनट सर, 27वीं तरमीम में NFC वार्ड को आप शिकायत हुआ पे निकलवाई है, अब दोबारा बात गश्त हो रही है कि 28वीं तरमीम आ रही है और 28वीं तरमीम में नए सूबे और ये NFC वार्ड को दोबारा कहा जा रहा है कि आ रहे हैं। अगर ये 28वीं तरमीम आती है और दोनों चीज़ें आती हैं, क्या आप हमायत करेंगे? तो जहाँ तक 27th अमेंडमेंट की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती हैं कि इसमें हमारे लिए तो सबसे बड़ा कामयाबी ये था कि हमने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में वादा किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब की दस्तखत के मुताबिक कि हम आईनी अदालत बनाएंगे, वो आईनी अदालत भी हमने बनाया। उस आईनी अदालत को तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ही पुरानी मुतालबा था, उसको भी यकीनी तौर पे और अमली तौर पे हमने 27वीं तरमीम के मुताबिक ये आईनी अदालत को तमाम सूबों को बराबरी का नुमाइंदगी, और ये भी एक फ़ख्र की बात है कि जब से सबसे पहले जो उस आईनी अदालत का सरबराह है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो हम समझते हैं सियासी तौर पे हमारी मंशूर की जीत है, हमारा नज़रिया की जीत है, वो ये कि जो वफाकी हुकूमत की तजवीज़ था या डिज़ायर था कि NFC अवार्ड के जो हमने तमाम सूबों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाया था 18वीं तरमीम को, और वो उसको हटाना चाहते थे, वो हमने रोका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि अगर वो शर्त जो सूबों को माली मिसाइल को आईनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिलवाता है, अगर वो शर्त मिटाया जाता तो उसका सबसे बड़ा नुकसान सूबा पंजाब को होता, और हमने वो 27th अमेंडमेंट के दौर में जो उनका कोशिश था वो रोक पाया। जहाँ तक 28th अमेंडमेंट की बात है, वफाकी हुकूमत ने हमसे इंगेज नहीं किया है, ना किसी नया सूबा बनाने में। ज़रूर जहाँ तक मुआशी स्पेस है वफाकी हुकूमत के लिए, और जो वफाकी हुकूमत का मुआशी मुश्किलात है, हुकूमत को हमें अप्रोच करने की ज़रूरत उस अंदाज़ में नहीं है। हम सबको पता है कि वफाकी हुकूमत का मुश्किलात है, मगर वो वफाकी हुकूमत का मुश्किलात का ज़िम्मेदार ना लाहौर के अवाम है, ना मुल्तान के अवाम है, ना चिन्योट के अवाम है, ना कराची के अवाम है, ना लड़काना के अवाम है, ना कबायली इलाकों के अवाम है, ना पेशावर के अवाम है, ना सिबी का अवाम है, ना गवादर का अवाम है। वो वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात के ज़िम्मेदार इस्लामाबाद में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आज से नहीं, ये अभी का शिकायत नहीं है, सालों साल हर साल FBR अपना फाइनेंशियल टारगेट्स मिस करते हैं। तो ये सोच कि FBR की कमज़ोरियाँ, FBR की गलतियाँ का बोझ लाहौर के अवाम को उठाना चाहिए या किसी और सूबे के अवाम को उठाना चाहिए, उसका बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत कर रही है और करती रहेंगी। मगर हम चाहते हैं, हम समझते हैं
بطور محب وطن پاکستانی، بطور ایک وفاق پرست سیاسی جماعت کہ ہمیں سب مل کے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وفاق کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جائے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چند تجویز ہے، اور اپروپریٹ فورم پہ جیسے NFC ایوارڈ کے فورمز پہ اور حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہوتے اس کے تھرو ہم اپنے تجویز دینا چاہیں گے، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صوبے کے اختیارات کم کیے بغیر، صوبے کے مالی ذمہ داریاں کم کیے بغیر ہم سب مل کے وفاق کی یہ معاشی مشکلات دور کر سکتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی رہے گی. اس وقت جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہے. سوری کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، جبکہ ہم پرائم منسٹر کی ہر دوسری اسپیچ میں یہ سنتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. پاکستان کی عوام آپ جگہ جگہ گئے دیکھ رہے ہیں کس قدر مشکلات کا شکار ہے. کیا کب ایسا پاسبل ہوگا کہ پاکستان کی معاشی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس سے باہر نکل سکے گا، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ کچھ بہتر ہوں گی تاکہ عام لوگ جو ہیں ان کی کچھ زندگی بہتر ہو؟ جہاں تک معاشی صورتحال ہے، عوام کے پاس معاشی مشکلات تو موجود ضرور ہیں، مگر حکومت کی یہ موقف کہ انہوں نے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے ہیں یا معاشی صورتحال کو بہتر کروائے ہیں، اس میں بھی کچھ حقیقت تو ضرور ہے. جب PDM نے حکومت سنبھالا تو اس وقت ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتا جا رہا تھا، اور جو معاشی مشکلات تب تھے، جو مہنگائی کا طوفان تب تھا، جو بے روزگاری کے مشکلات تب تھے، وہ تو عروج پہ تھے. اور آپ کو ہم سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ شہباز شریف صاحب نے اور ان کی ٹیم نے معاشی پوزیشن سے ان مشکلات سے ہمیں نکالے. اب جہاں تک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل حقیقت نہیں ہے یہ کہنا کہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہا. کچھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ضرور ہو رہا ہے، شاید حکومت مزید چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ ایکسپورٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنا ان سیکٹرز کو سپورٹ کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے ایکسپورٹس میں اضافہ کر سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو سپورٹ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت مثلاً زراعی شعبے کو دے سکتے، وہ اس وقت اتنا نہیں دے رہے جتنا ہمیں دینا چاہیے. ہم نے صوبہ سندھ میں اپنے جو چھوٹے کسان ہیں جن کے پاس 1 سے لے کے 25 ایکڑ تک کے جو کسان ہیں، ان کو ہم نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی. صوبائی حکومت کے ذریعے ان کو ہم DAP سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، یوریا سپورٹ مہیا کر رہے ہیں، تاکہ زرعی شعبے میں ترقی ہو. زرعی شعبے میں ترقی ہوں گے تو ہم نہ صرف اپنے ملک کی جو ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر ایکسپورٹ کی صورت میں ملک کی معیشت کو فائدہ دلوا سکتے. ویسے ہی مختلف شعبے ہیں جس سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مزید سپورٹ دلوا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ایوری بڈی.